بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت حوا وائس میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ اخلاق انسانی رویے کا نام ہے اور دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جو اخلاقی قدروں کی تعلیم نہ دیتا ہو۔ اسلام وہ مذہب ہے جس کی اخلاقی تعلیمات دوسرے مذاہب سے اعلیٰ ترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاق آغاز فطرت میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء اور رسولوں نے وراثت میں پایا، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ملا۔ اسی طرح تمام برے اخلاق شیطان کے حصے میں آئے اور اس سے متکبروں اور نافرمانی کرنے والوں میں پہنچے اور یہی شیطان کی امت کہلائے۔ یقیناً پوری انسانیت میں اخلاق حمیدہ و حسنہ کا سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ حضرت سعد بن ہشام بن عامر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا، اے ام المومنین، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق خبر دیجیے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ کیا تم نے سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں پڑھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ؟ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے اور مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کا رہن سہن اور آپ کے افعال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند تھے۔ تو جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اس کو لازم ہے کہ اس طرح زندگی بسر کرے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ تو ضروری ہے کہ اپنے اور غیر کے، دور و نزدیک والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، لوگوں کے ساتھ بد مزاجی سے پیش نہ آئے تاکہ مروت مٹ نہ جائے، اور بدحسلتی نہ کرے تاکہ خوش دلی میں فرق نہ آنے پائے۔ ہر وقت ہنس مکھ اور کم بولنے والا رہے، جس سے ملے پہلے خود سلام کرے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اصحاب کے ساتھ اگر دن میں 100 مرتبہ بھی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار سبھی لوگوں کو سلام کرتے تھے۔ کسی کی غیبت، گالی اور جھوٹ زبان سے نہ نکالے اور اپنے کاموں میں زیادہ تکلف اور بڑھاؤ چڑھاؤ کرنے سے پرہیز کرے، کیونکہ اچھے اخلاق کی صفت بے تکلفی اور سادگی ہے۔ اپنے احوال و اعمال اور گفتگو میں سچائی کے دامن کو نہ چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم و عبادت کی زینت اخلاق کو قرار دیا ہے۔ قیامت کے دن مومن کے میزان میں عمل کے لحاظ سے جو چیز وزنی اور بھاری ہوگی وہ حسن اخلاق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، بے شک، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو تم میں لمبی عمروں والے اور اچھے اخلاق والے ہوں۔ یعنی مختصراً لمبی عمر کے ساتھ اگر اخلاق اچھے ہوں تو یقیناً نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی راہ پر لانے کے لیے حکمت کے ساتھ نرم الفاظ میں نصیحت فرمائیں جو بہت اچھے ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تو ان سے کہا گیا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، ان سے نرم گفتگو میں باتیں کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے ایک مکمل اور جامع نظام اخلاق پیش فرمایا، جس کو دیکھ کر دنیا کے ہر بادشاہ اور فرد نے آپ کی عظمت و بلندی کا اعتراف کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کو جنت میں جانے کا ذریعہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں جس کی ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ نہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق والوں کو مومن اور برے اخلاق والوں کو منافق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جو وعدہ کرے تو پورا کرے، جب بات کرے تو اس کی زبان سے سچ ہی نکلے، اور جب اس کو امانت دار بنایا جائے تو وہ امین ثابت ہو، یعنی خیانت نہ کرے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہمارے پڑوس میں 2 خواتین رہتی ہیں، ایک تو شب و روز عبادت میں مصروف رہتی ہے لیکن پڑوسی اس کی بد اخلاقی سے ناخوش ہیں، دوسری خاتون فرائض و واجبات ادا کرتی ہے اور پڑوسی بھی اس سے خوش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پڑوسی خوش ہیں وہ اچھی ہے اور اسی کے لیے جنت میں جانے کی بشارت ہے۔ بے شک غصہ بھی بد اخلاقی کا ایک عنصر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلوان اور طاقتور وہ شخص نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ متقی کی یہ خوبی ہے کہ وہ اس پر قابو رکھتا ہے۔ سخت دلی اور تنگ دلی ایک روحانی مرض ہے اور انسان کی بدبختی کی نشانی بتائی گئی ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان اور مومن ہیں، لیکن موجودہ دور میں ہمارے اخلاق
ناقابل برداشت حد تک تش اور تند ہو گئے ہیں۔ چغلی، غیبت، جھوٹ، گالی گلوچ اور عیب جوئی ہمارے لیے معمولی گناہ بن چکے ہیں۔ ہمیں اخلاق عظیم کے حامل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے سے ہر ممکن حد تک اپنے اخلاق میں سنت نبوی کی جھلک کو لانا ضروری ہے، تاکہ معاشرہ اخلاق نبوی کی خوشبوؤں سے ایک بار پھر معطر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔